حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک منطقی اور ایک فلسفی۔ اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدھے پر چڑھ کر آئے گا۔ اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر واقعی وہ گدھے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا تو ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرپرست۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پیروکار ہوں گے، کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا؟ اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدھے پہ کب پہنچے گا؟ جبکہ یہ کاراں ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تو پھر وہ زمانہ آئے گا، اس وقت دجال گدھے پہ بیٹھے گا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، کاریں بھی نہیں ہوں گی، اگر گدھے ہوں گے تو گھوڑے بھی تو ہوں گے نا، تو وہ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے گا جو اسے اعلیٰ سواری ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا۔ اشارہ یہ ہوگا کہ گدھا شیطان ہے، دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا، اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ امام مہدی کی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی، اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں، یہ فضول بھی ہے۔ جو اصلی روحانی طور پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن میں ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے، ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے۔ ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں، درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے، ارواح اور لطائف وغیرہ۔ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں اکٹھی ہوتی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے، ورنہ یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے۔ جب پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، پھر جب روح حیوانی آتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی حیوان ہی تھا۔ پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا۔ مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں، لیکن وہ ارضی ارواح ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا۔ جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی ہاتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا۔